العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیز طلبہ، ہدایہ اخیرین جلد ثالث کا یہ سبق ہے. آپ کے سامنے متن کی ایک عبارت ہے: فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَاخْتَلَفَتْ وَرَثَتُهُ مَعَ الْآخَرِ فَمَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا. پیچھے سے ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے. متاع بیت، گھر کے ساز و سامان کے سلسلے میں میاں بیوی کا اختلاف ہوا، خواہ حالت نکاح میں ہو یا حالت طلاق میں. اگر میاں بیوی کا اختلاف ہو جائے سامان کے سلسلے میں تو سامان کس کا ہوگا؟ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ وہ سامان کیسا ہے. اگر وہ سامان مرد کے ساتھ مخصوص ہے، مردی استعمال کرتا ہے جیسے امامہ وغیرہ، تو مرد کو دیا جائے گا. عورت کے ساتھ مخصوص ہے، وقایا، سربند ہے، دوپٹہ ہے، خمار، عورت کو دیا جائے گا. اور جو سامان ایسا ہے جو دونوں کا ہو سکتا ہے تو مرد کا مانا جائے گا. چونکہ اصل مرد ہے، عورت خود مرد ہی کے قبضے میں ہے، تو عورت کے قبضے کا سامان بھی مرد کا سمجھا جائے گا. پیچھے سے مسئلہ، آج کا مسئلہ دیکھیے، یہ تو زندگی میں ہے. اور اگر موت ہو جائے دونوں میں سے کسی کی، میاں بیوی میں سے، اب ورثہ کا سامان کے سلسلے میں اختلاف ہوا، تو یہ جان لیں کہ اب جو مرد عورت میں سے جو باقی ہے اس کا سامان سمجھا جائے گا. چونکہ میت کا قبضہ اب معتبر نہیں ہے، اصل ہے زندہ ہے. عورت زندہ ہو تو عورت کے حق میں، مرد زندہ ہو تو مرد کے حق میں. پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مرد کے لائق کون سا سامان ہے، عورت کے لائق کون سا سامان ہے. ما یصلح للرجال ما یصلح للنساء کا لحاظ نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے زندہ ہے اس کا اعتبار ہوگا. دیکھیے، فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَاخْتَلَفَتْ وَرَثَتُهُ مَعَ الْآخَرِ فَمَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا. جو مرد کے لائق ہو، والنساء عورت کے لائق ہو، جو بھی سامان ہے چاہے مرد کے لائق یا عورت کے لائق، دونوں میں سے جو زندہ ہے اس کے لیے ہے. لِأَنَّ الْيَدَ لِلْحَيِّ، اس لیے کہ زندے کا قبضہ اصل ہے، قبضہ زندہ کا ہے، دون المیت، میت کے قبضے کا اعتبار نہیں. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَوْلُ أَبِي حنیفہ، یہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے ابھی تک جتنے مسائل آئے ہیں، ما یختص للرجال ما یختص للنساء، پھر موت کے بعد کا مسئلہ جو آج آیا ہے، یہ جتنے اقوال کل کے سبق میں کچھ باتیں آئی اور آج جو شروع کی عبارت آئی ما تحت، یہ سارے اقوال حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان کا مسلک ہے. یہاں پر ہمارے تینوں ائمہ الگ الگ رائے رکھتے ہیں. عورت مرد کے سامان میں اختلاف ہو جائے، ابھی تک جو بھی قول ذکر کیا گیا، هذا الذي ذكرناه قول ابی حنیفہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں ان تمام مسئلوں میں؟ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو فرما رہے ہیں، اس سے آج کے حالات کے مطابق امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تائید ہوتی ہے. چونکہ ہوتا یہ ہے کہ بہت سارا سامان عورت جہیز میں لے کر آتی ہے، جو اس کے رشتہ دار والدین اس کو دیا کرتے ہیں. تو دیکھا جائے کہ جو سامان عورت لے کر آئی ہے جہیز میں، اختلاف مرد اس کا دعویٰ کر رہا ہے، تو یہ دعویٰ مناسب نہیں ہے. عورت جہیز میں لے کر آئی ہے تو وہ سامان عورت ہی کا سمجھا جائے گا، جو بھی سامان ہو اگر جہیز میں لے کر آئی. یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. ہاں، جو سامان جہیز میں لے کر نہیں آئی، اگر وہ شوہر کا مانا جائے گا بشرطے کہ وہ قسم کھا لے. دیکھیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یدفع الی المرأة ما یجہز به مثلها، عورت کی طرف دے دیا جائے اس سامان کو جس جیسا سامان عورت جہیز میں لے کر آتی ہے، باقی سامان شوہر کو ملے گا یمین کے ساتھ. اس لیے کہ ظاہر یہ کہ ان المرأة تأتی بالجہاز، اس لیے کہ عورت عموماً
جہیز میں لے کر آتی ہے، جہاز جہیز کا سامان مراد ہے، سامان جہیز مراد ہے، یہ وہ جہاز آپ نہیں سمجھیں گے۔ وَهَذَا اقویٰ، یہ زیادہ قوی ہے، یہ زیادہ قوی ہے۔ فَيَبْطُلُ بِظَاهِرُ يَدِ الزَّوْجِ، پچھلی بات کو رد کر رہے ہیں کہ عورت کا قبضہ ہی اصل، مرد کا قبضہ اصل ہوتا ہے، بلکہ عورت کے قبضے کی چیز بھی شوہر کے قبضے میں سمجھی جاتی ہے۔ پیچھے جو بات آئی تھی حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، لیکن فرما رہے صاحب ہدایہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو نقل کرتے ہوئے، ہم مانتے ہیں شوہر کا قبضہ اصل ہے، لیکن اس سے اقوی چیز جہیز میں عورت کا سامان کا ملنا ہے، تو قوی اور اقوی کا تعارض ہو جائے، تو کل بھی ایک بات آئی تھی، قوی اقوی کا تعارض ہو جائے تو اقوی کو ترجیح دی جاتی ہے، اور مثال سے بھی سمجھا جاتا ہے کہ ایک شخص کرتا پہنے ہوئے ہے، دوسرا اس کے آستین کو پکڑے ہوئے ہے، قوی اقوی کا تعارض ہوا تو جو پہنے ہوئے اس کو ترجیح دی جائے گی، اس کا قبضہ اصل سمجھا جائے گا۔ یہاں پر بھی قوی اقوی کا تعارض ہے، شوہر کا ظاہری قبضہ قوی ہے، اور عورت کا سامان جہیز میں یہ آنا اس سامان کا یہ اقوی ہے، اس کو ترجیح دی جائے گی۔ فَيَبْطُلُ بِظَاهِرُ يَدِ الزَّوْجِ ثُمَّ فِي الْبَاقِي، ہاں جو باقی سامان ہے جو عموماً جہیز میں نہیں آتا یا نہیں لے کر آئی، قرائن سے یہی اندازہ ہے، تو اس میں کوئی ظاہر معارض نہیں ہے، تو پھر شوہر کے قبضے کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ یہ بات ہو گئی۔ اوپر امام صاحب نے موت کا حکم الگ بیان کیا ہے کہ موت کے اندر اب جو باقی رہا زندہ اس کا اعتبار ہوگا، لیکن امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، موت طلاق سب ایک ہی ہے، چونکہ ورثہ اس کے قائم مقام جب موجود ہیں، اس لیے جو زندہ رہا اس کے لیے سارا فیصلہ نہیں کر دیا جائے گا، بلکہ جو صورتحال مسئلے کی بتائی گئی ہے وہی رکھا جائے گا۔ طلاق کی تفریق کی صورت میں بھی اور موت کی صورت میں بھی سواء دونوں برابر ہے، لقیام الورثۃ مقام مورثہم، چونکہ ورثہ اپنے مورث کے قائم مقام ہے۔ امام محمد کی رائے سنیے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بالکل امام صاحب کے قول سے ان کا قریب نظر آتا ہے، ما کان للرجال فهو للرجل ما کان للنساء فهو للمرأة وما يكون لهما، اور جو دونوں کا ہو سکتا ہے تو فهو للرجل، مرد کے لیے چونکہ مرد کا اصل قبضہ ہے، او لورثتی، یا اس کے ورثہ کے لیے اگر انتقال ہو جائے، جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں جو بیان کیا تھا کہ شوہر کا قبضہ اصل ہوتا ہے اور عورت کے قبضے کی چیز بھی شوہر ہی کا قبضہ سمجھا جائے گا۔ امام محمد، البتہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے، امام صاحب نے موت کا حکم الگ بیان کیا تھا، جو زندہ باقی رہا اس کے لیے ہے، لیکن موت والے مسئلے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں، الطلاق والموت سواء لقیام الوارث مقام المورث۔ ایک مسئلہ اور رہ جاتا، پھر یہ فصل پوری ہو جائے گی۔ میاں بیوی میں سے کے سامان میں اختلاف ہوا، ان میں سے ایک مملوک ہے، غلام ہے۔ اب کیا؟ تو آپ جانتے ہیں کہ غلام خود مملوک ہوتا ہے، اس کے قبضے کا اور اس کی ملکیت کا اعتبار نہیں، اس میں ان دونوں میں جو آزاد ہو ان کا سامان سمجھا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَمْلُوكًا فَالْمَتَاعُ لِلْحُرِّ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ، سامان زندہ شخص کا سمجھا جائے گا، حر سے مراد آزاد شخص کا حالت حیات میں، حر آزاد شخص کا سمجھا جائے گا حالت حیات میں، اس لیے کہ حر کا قبضہ اقوی ہے۔ وَلِلْحَيِّ بَعْدَ الْمَمَاتِ، ہاں ہے ایک کا انتقال ہو چکا ہے، تو اب جو زندہ اس کا سمجھا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ غلام ہے کہ آزاد ہے، کیونکہ اب کوئی معارض نہیں ہے، کوئی معارض نہیں ہے۔ وَلِلْحَيِّ بَعْدَ الْمَمَاتِ، یہ مسئلہ بھی آئے گا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اس لیے کہ لا ید للمیت، میت کا کوئی قبضہ نہیں، فخلت ید الحی للمعارض، لہذا زندہ شخص کا قبضہ معارض سے خالی ہو گیا۔ یہ قول امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ غلام اور آزاد دونوں میں سے کوئی ایک ہو، ایک آزاد ایک غلام، تو اصل آزاد کو سمجھا جائے گا اور آزاد ہی کا قبضہ معتبر اور اس کی ملکیت سمجھی جائے گی۔ لیکن صاحبین نے ایک بات کہی ہے، یہ بات بھی اچھی دل کو لگتی ہے، کہ اگر عبد مطلق نہیں بلکہ عبد معزون ہے، جس کو تجارت کی اجازت دی گئی مکاتب، تو اس کو چونکہ قبضے کی اور تصرف کی اجازت ہوتی ہے، یہ لوگ سامان خریدتے اور بیچتے ہیں تو ان کی ملکیت کا اعتبار ہے، اس لیے عبد معزون اور مکاتب کو بمنزل حر مانا ہے صاحبین نے۔
لأن لهما يدا معتبرة في الخصومات، اس لیے کہ ان کا قبضہ خصومات میں معتبر ہوتا ہے۔ یہاں تک بات پوری ہوئی، کسی قدر جلدی سے سمجھایا تاکہ وقت آپ کا بچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرماوے۔ جن طلبہ کو سمجھ میں نہ ہوئے اس سبق کو دوبارہ سنیں، 6 بار سنیں، 2-3 دفعہ سنیں گے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ جب بھی سنیں تو عبارت پر ضرور نظر رہے، عبارت پر نظر رکھتے ہوئے سنیں، اس سے سمجھنے میں اور آسانی ہوگی۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج جمعرات ہے، کل جمعہ کا مبارک دن ہے۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں، نماز کی بھی پابندی کریں، گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کریں، اہل محلہ بستی والوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی دین کی محنت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.